أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن تو کیا پھر قرآن پر غور نہیں کرتے ولو كان من عند الله غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت تفاوت پاتے اختلاف پاتے وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به جب ان لوگوں کو کسی امر کی خبر پہنچتی ہے تو خواہ وہ امن ہو یا خوف ہو تو اس کو مشہور کر دیتے ہیں ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم اگر یہ لوگ اس کو رسول اور جو ان میں ایسے امور کو سمجھتے ہیں ان کے حوالے پہ رکھتے لعلمه الذين يستنبطونه منهم تو ان کو وہ حضرات تو پہچان ہی لیتے جو ان میں اس کی تحقیق کر لیا کرتے ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے پیروکار ہوتے بس جز تھوڑے سے آدمیوں کے قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے اور یہ اپنے الفاظ اور معنی کے لحاظ سے اپنے اندر ایک حسن اور ایک کمال اور ایک اعجاز رکھتا ہے کہ ایسی کتاب ایسا کلام ہے کہ جس میں اپنے ظاہری الفاظ کے لحاظ سے اور ظاہری عبارت کے لحاظ سے بھی کوئی اس کی مثال اور کوئی اس کی نظیر نہیں پیش کر سکتا اور عربیت کے لحاظ سے اور کلام کے لحاظ سے جتنا حسن ہو سکتا ہے وہ سارا حسن اس قرآن میں موجود ہے اور جتنا کسی عبارت میں اور کسی کلام میں خوبصورتی اور کمال ہو سکتا ہے وہ سارا کمال بھی اس قرآن میں اور اس کے الفاظ میں اور عبارت میں موجود ہے اور اس کا جو معنی اور مفہوم ہے وہ بھی ایسا مرتب ہے اور ایسا جامع ہے اور اس میں ایسی درستگی ہے کہ اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے تو جتنا جس نے قرآن میں غور کیا تو اس کے سامنے اس کا اعجاز اور اس کی خوبصورتی سامنے آئی اسی کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے غیر کی طرف ہوتا تو پھر اس میں تو بہت تفاوت ہوتا اس کے الفاظ میں بھی بہت فرق ہوتا اور اس کے معنی اور مفہوم کے اندر بھی آپس میں بہت اختلاف اور تفاوت ہوتا تو یہ ساری دنیا کے لیے قرآن کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ اگر یہ مخلوق نے بنایا ہوتا تو مخلوق کے کلام میں تو بہت کمزوریاں ہوتی ہیں اور نقص ہوتا ہے اور عیب ہوتے ہیں اور اللہ کا یہ کلام ہے وہ اس تمام قسم کی خامیوں سے اور کمزوریوں سے یہ پاک ہے پھر اللہ نے اس امت کے لیے خاص طور پہ فرمایا کہ اس امت کے اندر ایک نظم ہے اور اس کے اندر ایک اہتمام ہے کہ جب بھی کوئی ایسی بات سنے جس کا تعلق جو بات ان کی سطح سے اوپر ہو تو بلا سوچے سمجھے اسے آگے نہ پھیلائے بلکہ اس بات کو اپنے بڑوں کے پاس لے کے جائے جو اس بات کے فہم رکھتے ہیں اور اس معاملے کی تحقیق اور مہارت رکھتے ہیں تاکہ وہ اس کی صحیح رہنمائی کر سکے منافقین کے ہاں یہ ہوتا کہ کوئی خبر آتی امن کی ہوتی یا انتشار اور خوف کی آتی تو بلا سوچے سمجھے اسے آگے پھیلا دیا کرتے تھے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ کسی آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے بغیر تحقیق کے اسے آگے پھیلا دے بغیر تحقیق کے اسے آگے پہنچا دے بھائی بات آئی کہاں سے اور تم اس بات کو آگے پیچھے سمجھتی بھی ہو یا نہیں جس آدمی کے واسطے سے آپ تک بات پہنچی ہے وہ کتنا قابل اعتماد ہے اس کی حیثیت بھی ہے کہ وہ یہ بات کرے اس پر تم کتنا اعتماد کرتے ہو اور اسے آگے پھیلا دے اور یہ تو آج کل عام سا رواج اور فتنہ ہے کہ کوئی عبارت آئی اور اس پہ لکھا ہے حدیث اب یہ نہیں سوچا کہ جس نے بھیجا ہے اسے پتہ بھی ہے کہ یہ حدیث ہے بھی یا نہیں یہ بات شریعت کی ہے بھی یا نہیں اس بات کا تعلق دین سے ہے بھی یا نہیں آگے پھیلا دی اور پھر اس پہ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اسے کم از کم اتنے لوگوں تک آپ نے پہنچانا اب یہ کچھ نہیں پتا کہ بھیجنے والا اس کے اندر اتنی سمجھ ہے کہ بات کی تحقیق کرتا ہو شریعت کے بارے میں کچھ جانتا ہو حدیث کے بارے میں کچھ جانتا ہو اور آگے پھیلا دی تو فرمایا یہ اس امت کی شایان شان نہیں ہے یہ محتاط اور ایک منظم امت ہے اور ہر چیز کے معاملے میں احتیاط سے کام لیتی ہے ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا اگر خاص طور پہ تمہارے پاس کوئی بات فاسق فاجر کے پاس سے پہنچے اچھا ہم یہ بھی کہتے ہیں عام طور پہ جن کے ہاتھوں میں آج ذرائع ابلاغ ہے جن کے ہاتھوں میں آج میڈیا ہے وہ ناقابل اعتماد ان کی ساری معلومات اور ان کے سارے پیغام کے پیچھے مفادات ہوتے ہیں اغراض ہوتے ہیں لیکن جب کوئی بات پہنچتی ہے اسے آگے پھیلا دیتے ہیں یہ سوچتی بھی نہیں کہ یہ فاسق فاجر آدمی کی یہ بات پر اعتماد کرنا بھی چاہیے نہیں کرنا چاہیے فرمایا مسلمان تو ایسا غیر محتاط نہیں ہوتا یہ تو نفاق کی علامت ہوتی ہے کہ جو سنا اور جس سے سنا آگے پھیلا دیا مسلمان تو محتاط ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی فتنہ پیدا ہو ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی کی عزت آبرو کا مسئلہ اور کسی کی عزت آبرو پہ حرف آئے کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے کسی کی جسے کہیں کہ کسی پر الزام اور کسی کے بارے میں بدگمانی پھیلے وہ تو محتاط ہوتا ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے اور ان معاملات کے اندر بہت احتیاط سے کام لیتا ہے تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے لیکن یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر ایمان کی حقیقت پورے طور پہ نہیں آئی جب ان کے پاس کوئی امن کی یا خوف کی بات آتی ہے تو فوراً اسے پھیلا دیتے ہیں اچھی بات یہ ہوتی کہ یہ بات رسول کے پاس جاتی ہے اور جب اللہ کے رسول آج موجود نہیں ہے تو اہل شریعت کے پاس جن کے پاس شریعت کا علم ہے جن کے پاس دین کا علم ہے آدمی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اس بات کی حقیقت کیا ہے یہ بات شریعت کے معیار میں ہے پیمانے پہ اترتی ہے یا نہیں اترتی تاکہ وہ اس کی صحیح رہنمائی کر سکے تو پھر فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی اور رسول اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمایا یہ اس کی مہربانی ہے اگر یہ ہدایت کا سامان نہ ہوتا تو لوگ شیاطین کے پیروکار ہوتے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے اس کا فضل ہے کہ قرآن جیسی کتاب ملی جو ہدایت کا دستور ہے اور رسول اللہ جیسی ذات ملی جس کی زندگی انسانیت کے لیے فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے اگر یہ نہ ہوتا تو لوگ شیاطین کی پیروی کر رہے ہوتے اور اسی کا نام انہوں نے اسے ہدایت اور اسی کو نجات کا ذریعہ سمجھتے لیکن اللہ کا فضل ہے اس کی مہربانی ہے کہ یہ دولت اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك نستغفر الله ونتوب اليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله